جب حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ آیا تو جناب صاحب کا ہاتھ کھردرا ہے، چھالے بنے ہوئے ہیں، اور حضور کا ہاتھ تو ریشم سے نرم تھا۔ حضور کے ہاتھ سے جب جناب صاحب کا ہاتھ ٹکرایا تو حضور نے فرمایا سعد تیرے ہاتھ بڑے کھردرے ہیں، سبب کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں مزدور ہوں، ابھی فلاں باغ میں مزدوری کر کے آیا ہوں، مزدور کے ہاتھ کھردرے نہیں ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ یا رسول اللہ مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھ کھردرے ہیں، میں اس لیے مزدوری کرتا ہوں کہ رزق حلال کو حاصل کر سکوں۔ حضور رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے مزدوری کرتا رہا ہوں، ہاتھ کھردرے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مزدور کی دل جوئی کیسے فرمائی، وہ ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہیں، حضور نے شفقت کا بوسہ عطا فرمایا۔ ماں باپ بھی تو خوش ہو کے اولاد کا منہ چوم لیتے ہیں، ماں باپ خوش ہو کے اولاد کا منہ چومتے ہیں، اس میں پیار پایا جاتا ہے، اس میں محبت ہے، وارفتگی ہے، اور اس میں شفقت ہے۔ حضور نے فرمایا ان ہاتھوں پہ اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ فرمایا رزق حلال حاصل کرنے کے لیے جو ہاتھ کھردرے ہوئے ہیں، اللہ نے ان ہاتھوں پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ قیامت تک آنے والے مزدوروں کی حضور نے دل جوئی فرما دی ہے، اگر محنت مزدوری کر کے تمہارے ہاتھ کھردرے ہو جائیں تو دل چھوٹا نہ کرنا کہ تمہارے ہاتھ کھردرے ہو گئے، تمہارے ہاتھ سخت ہو گئے، مزدوری کر کے تمہارے جسم ٹوٹ گئے، دل چھوٹا نہ کرنا۔ اللہ کے رسول بشارت دیتے ہوئے ہیں کہ محنت و مزدوری کرتے ہوئے جس کا ہاتھ کھردرا ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ امام الانبیاء اس طرح دل جیت لیتے ہیں، حسن اخلاق سے دل جیت لیتے ہیں۔ آئے آج اس محفل میں ہم اچھے اخلاق اپنانے کا ارادہ کریں۔ جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو اس میں پہلے تھوک دے تو نہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ دودھ ڈالنا چاہیں تو پہلے برتن میں تھوکیں اور پھر دودھ ڈالیں؟ جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو اس میں پہلے تھوک دے دیں، اور آپ جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو غصے سے نہ بولیں، پہلے اس کا دل اپنے سے دور نہ کریں۔ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کی، بھائی کی، بہن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لفظ بھی اچھے بولیں، پہلے اس کا دل اپنے قریب کریں پھر اپنی بات اس کو سنائیں۔ میں نے سیرت نبوی سے 4 پہلو آپ کے سامنے بیان کیے، دوسروں کا حق پہچانیں، دوسروں کا حق ان کو دیں، حیا والی تہذیب اپنائیں، اور امام الانبیاء کا اخلاق کہ دشمن بھی قریب ہوتے ہیں۔ آئے ہم بھی ایسا اخلاق اپنائیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہمارے قریب رہیں، معاشرے میں یگانگت پیدا ہو۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا، حضور کی سیرت تو ایسا سمندر ہے کہ جس کے کنارے کو دیکھنا ہم جیسے ادنا طالب علموں کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں تو شیخ سعدی جیسی ہستیاں کہتی ہیں نہ حسن شبایت دارت نہ ساتھی لا سخن پایا، بغیرت تشنا مستسقا بدریا ہم چنا باقی، خامہ بشکستیں ولب بستیں مستعریف دوست، کئی نہ در تحریر ما او نہ در تقریر ما، زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ، مجھ سے تو ہو نہ سکے پے کرے دل بر کا بیان، یہ الگ بات کہ دیتا رہوں اظہار کو تو۔ دعویٰ کرنے کو تو آج بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، پر میں کہتا ہوں آؤ سیرت ایسی اپناؤ، آپ گلی میں چل رہے ہوں پتہ چلے عاشق رسول جان۔ زبان سے نعتیں پڑھنا آسان ہے، اپنے عمل سے نعت پڑھنا، اپنا عمل ایسا اپنائیں کہ آپ کا عمل حضور کی نعت پڑھ رہا ہو۔ یہی الفاظ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ حضور کی سیرت سمجھنے اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اوان شریف سے حضرت صاحبزادہ قاضی محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا علامہ محمد بشیر فاروقی صاحب تشریف فرما ہے، دیگر علماء اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ محفل کا جو اگلا پروگرام ہے وہ منتظمین آپ تک پہنچائیں گے۔ کسی نے نعت پڑھنی ہے یا بیان کرنا ہے یا انعامات تقسیم کرنے ہیں، وہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں
انہی الفاظ پر آپ لوگوں سے بھی اور منتظمین سے بھی اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا بیان کرنے اور زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انسان غور کرے تو ایک بات بھی کافی ہے، اور غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں سے بھی کوئی فائدہ نہیں حاصل۔ بات تو آپ کی غور کرنے کی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو ایک بات بھی اس کی زندگی بدل دیتی ہے، اور اگر انسان غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں غور کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔